بلاول بھٹو کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کو آئینی ترامیم پر منائے جانے کے بعد اب ایک آئینی عدالت کا قیام تو یقینی ہو گیا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اگر ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے پر اتفاق نہیں ہو پاتا تو پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس بھی نہیں بن پائیں گے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون قاضی فائز عیسیٰ کو اب بھی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کے طور پر ایک بہترین چوائس سمجھتی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے پر راضی نہیں، جبکہ بلاول بھٹو بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ کوئی بھی ترمیم کسی شخص کو انفرادی فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں کی جانی چاہیے۔ اس دوران یہ خبر بھی آ چکی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو نے آئینی ترامیم کا مشترکہ مسودہ تیار کر لیا ہے اور اب وہ دونوں اس پر میاں نواز شریف کو بھی آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس دوران مولانا فضل الرحمان کا یہ بیان بھی چل چکا ہے کہ ان کے مجوزہ مسودے میں ایسی کوئی ترمیم نہیں ہوگی جسے وہ پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں۔ تاہم حکومتی ذرائع کے مطابق نواز شریف سے ملاقات میں مولانا کو ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے پر آمادہ کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ اس لیے صدر آصف زرداری بھی اسلام آباد سے لاہور پہنچے ہیں تاکہ مولانا کو منانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے سے حکومت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بآسانی آئینی عدالت کا پہلا چیف جسٹس بنا پائے گی۔ اگر ایسا نہ ہو پایا تو پھر یہ کوشش کی جائے گی کہ مجوزہ آئینی ترمیم میں سپریم کورٹ کے کسی ریٹائرڈ چیف جسٹس کو آئینی عدالت کا سربراہ بنانے کی شق شامل کی جائے، لیکن اس تجویز پر بھی مولانا فضل الرحمان پھڈا ڈال سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئینی ترامیم کا پیکج پارلیمنٹ میں پیش کرنے سے پہلے الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کے حوالے سے اپنا فیصلہ جاری کر دے اور حکمران اتحاد کی سابقہ 2/3 اکثریت بحال کر دے۔ اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر حکومتی اتحاد کو مولانا فضل الرحمان کے ووٹوں کی ضرورت نہیں رہے گی، لیکن ایسا فیصلہ دیتے ہوئے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججز کے اکثریتی فیصلے کو نظر انداز کرے گا، جس کے سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر حکومت آئینی عدالت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر سپریم کورٹ کا سیاسی کردار ختم ہو جائے گا اور تمام سیاسی نوعیت کے مقدمات آئینی عدالت کے پاس جایا کریں گے۔ اس کے باوجود حکومتی حلقوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جس طرح جسٹس منصور علی شاہ نے کھلی سیاست کرتے ہوئے تحریک انصاف کا سیاسی ایجنڈا آگے بڑھایا ہے، اس کے بعد انہیں چیف جسٹس بنانے کا رسک نہ لیا جائے۔ اسی لیے مجوزہ آئینی ترامیم میں یہ تجویز بھی شامل ہے کہ آئندہ سے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس 3 سینئر ترین ججز میں سے چنا جائے گا۔ اگر یہ ترمیم پاس ہو جاتی ہے تو پھر منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کا کوئی امکان نہیں بچے گا، یوں سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ یاد رہے کہ پیپلز پارٹی اور جمیعت العلماء اسلام فے نے حالیہ دنوں میں 26ویں آئینی ترمیم کے مجوزہ مسودے عوامی سطح پر شیئر کیے ہیں، تاہم حکمران جماعت مسلم لیگ نواز نے ابھی تک باضابطہ طور پر اس ترمیم سے متعلق مجوزہ مسودہ شیئر نہیں کیا۔ جمیعت العلماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا ہے کہ ان کی جماعت کا آئینی ترمیم کے مسودے پر پیپلز پارٹی سے اتفاق ہو گیا ہے اور اب ہماری کوشش ہوگی کہ حکومتی جماعت سمیت دیگر جماعتیں بھی ہم سے متفق ہو جائیں۔ سینئر حکومتی ممبران کا کہنا ہے کہ اس ترمیم سے متعلق مسلم لیگ نون کا مجوزہ مسودہ زیادہ تر ان سفارشات پر مبنی ہے جس کے چند نکات گزشتہ ماہ منظر عام پر آئے تھے۔ ان کے مطابق حکومت کی جانب سے اس مجوزہ مسودے کی تیاری کی ذمہ داری وفاقی وزارت قانون کو سونپی گئی ہے، تاہم اس میں وزارت پارلیمانی امور سے بھی مدد لی گئی ہے۔ پی 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 اور جے یو آئی فے کی جانب سے سامنے آنے والے مجوزہ مسودوں اور سینئر لیگی ممبران سے ہونے والی بات چیت یہ واضح کرتی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم زیادہ تر عدلیہ اور اس کے اختیارات سے ہی متعلق ہے، جس میں نئی آئینی عدالت کی تشکیل سے لے کر اعلیٰ عدالتوں میں ججز کی تعیناتی اور سپریم کورٹ کے اختیارات سے متعلق سفارشات شامل ہیں۔ دوسری جانب اگر پیپلز پارٹی کے مجوزہ آئینی مسودے کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پی 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 وفاق کے علاوہ چاروں صوبوں میں بھی آئینی عدالتوں کے قیام کے حق میں ہے اور انہوں نے اس ضمن میں تجویز بھی دی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مطابق وفاق کی سطح پر قائم ہونے والی اس آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی تعیناتی کا اختیار وزیر اعظم کو دینے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ یہ کہا گیا ہے کہ اس عدالت کے دیگر ججز کی تعیناتی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی مشاورت سے عمل میں لائی جائے گی۔ مسلم لیگ نواز کی جانب سے آئینی عدالت کے چیف جسٹس اور دیگر ججز کی عمروں کی بالائی حد 65 سال سے بڑھا کر 68 سال کرنے کی تجویز ہے
ताहम पीपल्स पार्टी और जमीयतुल उलमा इस्लाम फे इस राय के हामी हैं कि जजेस की उम्र में इजाफा न किया जाए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुताबिक आईनी तरमीम में आला अदालतों में जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को यकजा करने की भी सिफारिश की गई है। फिल वक्त आला अदालतों में जजेस के नामों की सिफारिश करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास है, जबकि पार्लिमानी कमेटी सिर्फ रबड़ स्टंप के तौर पर काम करती है। ताहम सबसे अहम सवाल यह है कि क्या हुकूमत आईनी अदालत की सरबराही जस्टिस काजी फाइज ईसा को सौंप पाएगी या नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।